آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے زیادہ نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھا کرتے تھے اتنے زیادہ نفلی روزے کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے تھے۔ اتنا اہتمام ابھی سے ہوتا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مسئلہ ہے کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ شعبان کے مہینے میں بڑے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے جو وجہ تھی، جو ریزن تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ وہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بات ارشاد فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، بیچ کا مہینہ ہے۔ رمضان اور رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ہے، اس کے بیچ میں شعبان ہے۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، لوگ اکثر غفلت میں رہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں پورے سال کے اعمال، جو گڈ ڈیڈز یا کوئی بھی ڈیڈز، برے ڈیڈز ہوں یا اچھے ڈیڈز ہوں، انسانوں کے اعمال، انسانوں کے ڈیڈز اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے اعمال، میرے ڈیڈز اللہ کے نبی اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شعبان کی اہمیت بھی بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ رمضان کی تیاری ہمیں شعبان سے ہی شروع کر دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے اور عبادات بھی کثرت سے کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے رمضان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے۔ اب عموماً کیا ہوتا ہے؟ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم رمضان کے پورے سال ہم نے تو روزے رکھے نہیں، نفلی روزوں کی عادت رہی نہیں، اب رمضان سے جب ہم نے روزہ رکھنا شروع کیا تو شروع کے ایک ہفتے تو ہمیں روزے سے اور عبادات سے یوز ٹو ہونے میں ہی لگ جاتا ہے۔ تو شروع میں طبیعت بھی خراب ہوتی ہے، روزے رکھنے سے طبیعت بھی بگڑ جاتی ہے، چونکہ ابھی پورے سال ہم نے رکھا نہیں، ہمیں اس کی عادت ہی نہیں رہی۔ تو اب ہم نے جب روزے رکھنا شروع کیا ایک سال کے بعد، تو پھر ہمارے جسم میں بھی ہمیں تکلیف ہونے لگی، طبیعت بھی خراب ہونے لگی، اور پھر ایکٹیو بھی ہم زیادہ نہیں رہ پائے۔ تو اس روزے سے یوز ٹو ہوتے ہوتے تقریباً ایک ہفتہ رمضان کا گزر جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہم عادی ہو جاتے ہیں روزے کے۔ لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ شروع کے ایک ہفتے میں جس طرح ہمیں اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے تھی، اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور سلف صالحین رحمہم اللہ، یہ حضرات شعبان سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، شعبان کے ہی سے ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے تاکہ عادی ہو جائیں اسی مہینے میں، اور جو کچھ شروع میں طبیعت خراب ہونی ہے اور دیگر پریشانیاں ہونی ہے وہ شعبان میں ہی ہو جائے۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو پورے ایکٹیو ہو کر جو ہے ہم عبادات کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگوں کا عام دنوں میں قیام اللیل کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تہجد کرنے کی عادت نہیں ہوتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور ہمارے جو علماء اور سلف صالحین گزرے ہیں، وہ شعبان میں عبادتوں کی کثرت کرنے لگتے، عبادتوں کی تعداد بڑھا دیتے۔ رمضان میں جو معمولات اور جو شیڈیول عبادتوں کی ہوتی ہے، اس سے ملتے جلتے شیڈیول پر وہ عمل کرنے شعبان سے ہی لگ جاتے، تاکہ رات کی نمازوں کی بھی عادت شعبان میں ہی لگ جائے، رمضان میں جا کے جو ہے وہ پریشانی نہ ہو۔ لہٰذا اس بات کا عزم کر لیں ابھی اور اسی مجلس میں کہ ہم اور آپ آج سے، ابھی سے، اسی وقت سے اپنی اصلاح کریں۔ اب اصلاح کا طریقہ کیا ہوگا؟ چند چیزیں ہیں جن کو ہمیں آج سے ہی اپنے ڈیلی شیڈیول میں داخل کر لینا ہے، روز مرہ کے جو نظام الاوقات ہمارا ہے اس میں داخل کرنا ہے۔ سب سے پہلی اور اہم چیز، اپنا اور قرآن کریم کا ایک رابطہ قائم کریں، اپنا رابطہ قرآن کریم کے ساتھ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں ہمارے یہاں ہر قسم کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، جو سب سے زیادہ کتاب چھوڑی گئی ہے وہ قرآن ہے۔ سب کچھ پڑھ رہے ہیں ہم لوگ، قرآن نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن صرف جھاڑ پھونک کی کتاب ہے، صرف قرآن خوانی کرنے کی کتاب ہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو بلا لو، چند مولانا کو، علماء کو بلا لو، مولویان کرام کو بلا لو، وہ آئیں گے اور تلاوت کریں گے، چلے جائیں گے۔ نیا گھر لیا ہے، نئی دکان لی ہے، تو آ جاؤ قرآن خوانی کر لیں، سورہ بقرہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں، برکت آ جائے گی، ہو گیا۔ بہت دیندار تو آیت الکرسی گھر میں لٹکا دو، قرآنی آیتیں گھر میں لٹکا دو، ہم سمجھ رہے ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا۔ یہ دراصل شیطانی دھوکہ ہے۔ قرآن کریم نازل ہوا تھا تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے۔
ہم نے اس کتاب کو محض برکت والی کتاب بنا کے رکھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کتاب میں برکت ہے, لیکن محض برکت دینے کے لیے یہ کتاب نہیں آئی, یہ تو ہدایت دینے کے لیے آئی. اب جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن کریم میں کیا اللہ نے فرمایا تو ہدایت کہاں سے حاصل ہوگی؟ لہذا سب سے پہلا کام میری ماؤں اور بہنوں آپ سے گزارش ہے, قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, وہ آئے جامعہ بنیت العلوم آئے, علماء سے رابطہ کریں, معلمات سے رابطہ کریں اور قرآن پڑھیں, تجوید صحیح کریں, ناظرہ کریں, پڑھیں. اب جن کا ناظرہ درست ہو گیا, قرآن پڑھنا آ گیا, اب اگلا لیول ان کے لیے یہ ہے کہ اب قرآن کو سمجھنے کی ترتیب بنائیں. اب یہاں پر مجھے نہیں معلوم بالغات کے لیے نظام ہے یا نہیں ہے تو میں گزارش کروں گا کہ ہو, اور اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے, اس سے استفادہ کریں کہ قرآن کریم کے حلقے لگیں, قرآن کریم کو سکھایا جائے. اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے, اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ ہمیں سمجھنا ہے, یہ ہمیں جاننا ہے اور صحیح طریقے سے سمجھنا ہے. جب ہم یہ کریں گے تو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا. اور یاد رکھیں, قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا کریں اپنی زندگی میں. روزانہ آپ آدھا صفحہ پڑھیں لیکن روزانہ پڑھیں, اس کی بڑی برکت آپ اپنی زندگی میں دیکھیں. قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ رب العالمین آپ کے بہت سے کاموں کو آسان فرمائے گا, نیکیاں بھی ملیں گی, اللہ کا تقرب بھی حاصل. تیسری اہم چیز, اپنے ٹائم کو مینٹین کریں, مینج کریں, ٹائم ڈسپلن اختیار کریں. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ہر ایک کے پاس موبائل ہے, سب جانتے ہیں. کیسے انسٹاگرام میں ہم لوگ ریلز دیکھ رہے ہیں, کیسے فیس بک میں ریلز دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب میں شارٹس دیکھ رہے ہیں, لانگ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, شارٹ ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں. سوشل میڈیا کا الگورتھم ایسا بنایا گیا ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دیر تک موبائل میں کیسے روکا جائے آپ ٹکے رہیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کو جن ویڈیوز کو دیکھنے میں دلچسپی ہوتی ہے اسی طرح کی ویڈیو آپ کو ریکمنڈ ہوگی وہاں پہ, بار بار آپ دیکھتے جائیں گے. آپ نے موبائل کھولا کہ 10 منٹ میں ایک ویڈیو دیکھنا ہے, پتا چلا 2 گھنٹے گزر گئے, 50 ویڈیو دیکھنے میں. یہ کیا ہے؟ ہمارے وقت کا ضیاع. ایک مسلمان ٹائم کو مینج کرتا ہے, ٹائم ڈسپلن, کسی بھی چیز کو اتنا ہی استعمال کرتا ہے جس سے اس کو نفع ہو, اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, کہ ایک مسلمان کے بہترین اسلام میں سے یہ ہے, اسلام کے اعلیٰ مقام میں سے یہ ہے, اعلیٰ معیار میں سے یہ ہے, اور اعلیٰ خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. وہ چیزیں جو آپ کو نفع نہیں پہنچاتی, فضول چیزوں میں انسان مبتلا رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے میری ماں اور بہنوں, اپنا نیک لوگوں کا حلقہ بنائیں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. انسان جس کی صحبت اختیار کرتا ہے, جیسی دوستی کرتا ہے, جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, اس کا اثر پڑتا ہے. اگر آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی کی اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کا ہوا جو صرف دنیا داری میں مبتلا ہے, اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے, غیبت میں مبتلا ہے اور پھر برائیوں میں مبتلا ہے, تو کیا ہوگا؟ وہ برائی ہمارے اندر بھی داخل ہوگی. اگر ہم نے اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کر دیا, جو نماز پڑھنے والیاں ہیں, اللہ کو یاد کرنے والیاں ہیں, اگر ہم نے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیا جن کے دلوں میں بیماریاں نہیں ہیں, اخلاص ہے, اللہ کی محبت ہے, تو کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچے. لہٰذا یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ابھی سے اختیار کرنی ہے. قرآن کریم کی پابندی, دوسری چیز اپنے دل کی صفائی ہر بیماری سے, ہر برائی سے, تیسری چیز وقت کو مینٹین کرنا, وقت کے ضیاع سے بچنا, چوتھی چیز اپنے آپ کو نیک لوگوں کے ارد گرد کرنا. کریں گے انشاءاللہ ہم سب. جب ہم ان چیزوں کو کریں گے تو اب ہمارا اسلام کا سفر شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کرنے والے بن جائیں گے.